اپنا بڑا فضل کیا ہم پر کہ ہمیں یہ عظیم الشان جمعہ نصیب فرمایا اور ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر سکیں یہ کم ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت، اس حدیث کے تحت چند باتیں عرض کی تھی۔ تو اس کے بعد انسان کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کو، دنیا کی زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح ایک انسان قید میں رہتا ہے، تو قید میں تو یہ تمام سہولتیں میسر نہیں ہوتی جو ہمیں دنیا میں میسر ہیں۔ یعنی یہاں پر جہاں بھی ہم دیکھیں گے، جس طرف ہم دیکھیں گے، تو یہاں پر بے دینی ہی بے دینی نظر آئے گی۔ یہاں پر ہر طرف آپ کو گناہ نظر آئیں گے، یہاں پر ہر مقام پر آپ کو غلط کام نظر آئیں گے، ہر دکان میں آپ کو رشوت نظر آئے گی، یہاں پر ہر جگہ آپ کو چوری اور ڈکیتی کے واقعات سننے کا موقع ملے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پرفتن دور میں، اس مشکل دور میں کہ انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا، انتہائی نامشکل ہے، بلکہ ایک حد تک ناممکن ہے، تو پھر ہم یہاں پر کس طرح اپنی زندگی گزاریں، پھر ہم یہاں پر کس طرح دین پر چلنے والے بنیں؟ تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، اور اس اشکال کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب اس کا تحقیقی جواب ہے۔ تحقیقی جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ جب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہر طرف بے دینی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف بے دینی کے بازار گرم ہیں، ہر طرف آپ کو شراب جوا نظر آئے گا، آپ کو زنا کے اڈے نظر آئیں گے، تو پھر ہم دین پر کس طرح چلیں؟ تو اس کا تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا تھا تو اللہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے اندر جو بات ابھی انسان نے کہی نہیں ہوتی، جس بات کا انسان نے ارادہ بھی نہیں کیا ہوتا، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر جب اللہ نے اس دین کو اتارا تھا، آج سے 1450 سال پہلے جب یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا تھا، تو اس وقت اللہ کو بخوبی یہ معلوم تھا کہ 1450 سالوں کے بعد ایک زمانہ آئے گا، ایک لوگ آئیں گے، ایک قبیلہ آئے گا، وہاں پر ایسے بازار ہوں گے، وہاں پر ایسے گلی محلے ہوں گے، وہاں پر ایسے ملک اور شہر ہوں گے کہ جہاں پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات تو اللہ کو بخوبی معلوم تھی، اللہ کو تو یہ پتہ تھا کہ یہاں پر فحاشی بھی ہوگی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو پتہ بھی تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین کو کیوں اتارا؟ اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا تحقیقی جواب اگر انسان اپنے ذہن سے سوچے تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو سوچیں گے، ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے، تو اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرتے۔ اللہ کبھی بھی کسی آدمی کے اوپر، اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس آدمی کی جتنی طاقت ہے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالا جائے، چونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔
قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا حدیثوں میں اس بات کو ثابت کر کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ الدین یسر، کہ یہ دین یہ انتہائی آسان ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے ہمیں اللہ کی وہ نشانیاں جو اللہ نے ہمیں بتا دی، اور اللہ تعالیٰ کے وہ ارشادات جو اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیے، اور پیغمبر کی حدیثیں، ہم ان چیزوں کو اپنے دل کے ایمان کے ساتھ مانتے ہیں۔ ہم اپنے بھرپور ایمان کے ساتھ، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دنیا تو یہاں سے ہٹ کر دوسری طرف ہو سکتی ہے، دنیا کا نظام تو درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں یا نعوذ باللہ پیغمبر کی احادیث میں کوئی بات ٹھیک نہ ہو، یا ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش ملے، ایسا ہرگز نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دین پر چلنا اتنا مشکل کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین پر چلنا ابھی بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا 1450 سال پہلے تھا۔ بس مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے، یہاں پر مسئلہ ہمارے خاندانوں اور ہمارے گھروں کا ہے، ہمارے قبیلوں اور ہمارے برادریوں کا مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک حبشی جا رہا تھا اور جاتے جاتے اس کو راستے میں ایک آئینہ مل گیا۔ وہ آئینہ اس نے اٹھایا اور اس نے اپنی شکل اس میں دیکھی۔ اب حبشی جو ہوتے ہیں وہ شکل کے بدصورت ہوتے ہیں، لیکن جب اس نے وہ آئینہ اٹھایا اور اپنے چہرے کی طرف کیا، اس میں اپنا کہلا چہرہ اور اس میں اپنے بڑے بڑے ہونٹ نظر آئے، تو اس نے اس آئینے کو فوراً پھینک دیا اور کہا یہ آئینہ اتنا بدصورت ہے جو مجھے بدصورت دکھا رہا ہے۔ حالانکہ آئینہ ٹھیک تھا، لیکن حبشی کی شکل اس طرح تھی۔ یہاں پر بات وہی ہے کہ معاشرہ ہمارا خراب ہے، اور ہم اس بات کو تعبیر یوں کرتے ہیں، ہم اس بات کو اس بات تک لے جاتے ہیں کہ مسئلہ ہمارے دین میں ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین پر ہم نہیں چل سکتے۔ تو بھائی دین پر چلنا آسان ہے، مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے، مسئلہ ہمارے خاندانوں اور ہمارے قبیلوں کا ہے، ہماری برادریوں کا مسئلہ ہے، جو ہم اس چیز کو دین پر لاتے ہیں، حالانکہ دین پر ایسا بالکل بھی نہیں۔ دین بہت آسان ہے، دین مشکل نہیں۔ اگر دین مشکل ہوتا تو اس وقت بھی مشکل ہوتا جس وقت لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی مثال لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو سوچیں اور ہم اس بات کو سوچنے پر بیٹھ جائیں اور ہم یہ نتیجہ نکالنے لگ جائیں کہ دین مشکل ہے، دین مشکل نہیں، مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے، مسئلہ ہمارے قبیلے اور برادریوں میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مریض، مثال کے طور پر ایک مریض جاتا ہے کسی حکیم کے پاس اور جا کر اس کو کہتا ہے کہ حکیم صاحب مجھے مسئلہ ہے، مجھے بیماری ہے۔ اب حکیم اس کی نبض کو چیک کر کے اس کو دوائی دے دیتا ہے، اور دوائی دینے کے بعد اس کو کہتا ہے اے آدمی تجھے میں کچھ بتاتا ہوں تو اس پر عمل کری۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ پر سارے کھانے آزاد کرتا ہوں سوائے 2-3 کھانوں کے، اس سے تو نے پرہیز کرنا ہے، اس سے تو نے بچنا ہے۔ مثال کے طور پر آلو، گوبھی اور گوشت، بڑا گوشت وغیرہ یہ چیزیں تو نے نہیں کھانی، اس کے علاوہ تو نے سب کچھ کھانا ہے۔ اب جب یہ مریض اس طبیب کی دکان سے نکل کر اپنے گھر میں آتا ہے اور گھر سے نکل کر بازار کی طرف جاتا ہے، اب جب یہ بازار میں جاتا ہے تو بازار میں اس کو ہر طرف وہ آلو، گوبھی اور گوشت کی گوشت نظر آتا ہے۔ اب یہ آدمی اگر یہ کہے، یہ آدمی یہ کہنے لگ جائے، یہ مریض اس بات پر متفق ہو جائے، یہ مریض اس بات کو سمجھنے لگ جائے اور یہی کہنے لگ جائے کہ مریض نے کہ میں مریض ہوں اور یہ طبیب نے جو مجھے چیزیں دی ہیں، یہ طبیب نے جو مجھے دوائی دی ہے، اس دوائی کے ساتھ اس نے جو مجھے پرہیز کا کہا ہے اس کی پرہیز میں نہایت سختی ہے، اس لیے کہ اس نے پرہیز میں مجھے یہ 2-3 چیزیں کھانے سے منع کیا تھا، یہاں پر یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اب اس کو کہنے والا یہ کہے گا کہ بھائی مسئلہ طبیب کی تیمارداری میں نہیں، مسئلہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری میں نہیں، بلکہ مسئلہ آپ کے بازار کا ہے۔ آپ کے بازار میں ان تینوں چیزوں کے علاوہ جب کچھ ملتا ہی نہیں تو اس میں طبیب کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب
مسئلہ تو تب ہوتا، ڈاکٹر کے علاج میں مسئلہ تو تب ہوتا، حکیم کے علاج میں مسئلہ تو تب ہوتا کہ جب حکیم اس کو یہ کہتا کہ آپ نے صرف یہ 3 چیزیں کھانی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا۔ پھر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید وہ 3 چیزیں ہی نہ ملیں۔ اب یہ تو ایک صورت بن سکتی ہے کہ یہ 3 چیزیں نہ ملیں، لیکن یہ صورت تو نہیں بن سکتی کہ صرف یہی 3 چیزیں ملیں۔ تو مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے، مسئلہ ہمارے اپنے خاندانوں اور ہماری برادریوں میں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے، دین پر چلنا بہت آسان ہے، دین سارے کا سارا دین آسان ہے، دین میں مشکل کوئی چیز نہیں۔ اگر ہم عبادات کو اٹھا کر دیکھیں، ہم غور کریں ہماری عبادات کیسی ہیں، آپ اٹھائیں نماز، دیکھیں آپ نماز کا طریقہ۔ اگر انسان سفر میں ہو، نماز اس کے لیے آدھی کر دی جاتی ہے، نماز اس کے لیے 2 رکعتیں کر دی جاتی ہے۔ اگر انسان بیمار ہو، نماز میں اس کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ نماز کو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر انسان اس سے بھی زیادہ مریض ہو، اس سے آگے بڑھ کر گنجائش موجود ہے کہ انسان وہاں پر ایسا کرے کہ وہ انسان لیٹ کر نماز پڑھے۔ اگر اس سے بھی زیادہ بیمار ہو، گنجائش تب بھی موجود ہے کہ انسان اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور آپ اسی طرح وضو میں دیکھ لیجئے، اگر انسان بیمار ہے، پانی سے تکلیف پہنچتی ہے تو انسان تیمم کر لے۔ تیمم کرنا بہت آسان ہے، اگر خود نہیں کر سکتا دوسرا آدمی تیمم کرا لے۔ تو دین پر چلنے میں اتنی آسانی ہے۔ مشکل تو تب ہوتی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے، دین پر چلنا مشکل ہے۔ مشکل تو تب ہوتی جب اللہ کہتا ہر حال میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، آپ نے ہر صورت کھڑے ہو کر اور پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے جس طرح مرضی کی بھی بیماری ہو، نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ آپ نے تیمم نہیں کرنا، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، رمضان میں جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنے میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ حضرات سفر میں روزہ نہ رکھیں، بیماری میں روزہ نہ رکھیں۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ مشکل تو تب ہوتی دین میں، مشکل تو تب ہوتی جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا روزہ ہر حال میں رکھنا ہے، ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے، چاہے کوئی بیمار ہو تب بھی وہ روزہ رکھے گا، چاہے کوئی سفر کی حالت میں ہو روزہ وہ تب بھی رکھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے دین میں آپ کے لیے آسانی رکھی۔ تو دین آسان ہے، دین مشکل نہیں۔ اگر ہم ایک اور بات پر غور کریں، اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ یہ دین مشکل ہے، تو جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں آج بھی ہمارے خاندانوں میں، ہمارے قبیلوں میں، ہماری برادریوں میں، ہماری گلی کوچوں وادیوں میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر تو سوال یہ بھی بنتا ہے جس طرح ہمارے بچے ہیں، جس طرح ہمارا گھر ہے، جس طرح ہماری برادری ہے، جس طرح ہمارے قبیلے ہیں، جس طرح ہماری تہذیب ہے، اسی طرح ان کے بھی تو گھر ہیں، ان کے بھی تو قبیلے ہیں، ان کی بھی تو برادریاں ہیں، ان کے بھی تو خاندان ہیں۔ اب اگر ہم اس بات کو سوچنے لگ جائیں کہ دین پر